السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل بیشا۔ سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ضروری مضمون پڑھوں گی، اور یہ مضمون بھی میں نے الفضل سے ہی لیا ہے، جو کہ 7 اگست 2021 میں پبلش ہوا ہے۔ اس مضمون کا ٹائٹل ہے کہ بچوں کو اخلاقی اور تربیتی کہانیاں کیوں سنانی چاہیے، اور ایز اے پیرنٹ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم کہانی کے رنگ میں بچوں کی تربیت کریں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس مضمون میں کیا ہے۔ یہ مضمون کے رائٹر ہیں ابو سعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کسی بیمار بچے نے کسی سے کہانی کی فرمائش کی تو اس نے جواب دیا کہ ہم تو کہانی سنانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ نہیں، کیونکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھی مذاق کی بات فرمایا کرتے تھے اور بچوں کو بہلانے کے لیے اس کو روا سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ایک بڑھیا عورت نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ بڑھیا یہ سن کر رونے لگی۔ فرمایا روتی کیوں ہے؟ بہشت میں جوان داخل ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، یعنی اس وقت سب جوان ہوں گے۔ اسی طرح سے فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھ میں درد تھا، وہ چھہارا کھاتا تھا، چھہارا یعنی کہ ڈیٹ کھجور کھاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھہارا نہ کھا کیونکہ تیری داڑھ میں درد ہے۔ اس نے کہا میں دوسری داڑھ سے کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک بچے کے ہاتھ سے ایک جانور جس کو حمیر کہتے ہیں چھوٹ گیا، یعنی کہ اڑ گیا۔ وہ بچہ رونے لگا۔ اس بچے کا نام عمیر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمیر ما فعلت بک حمیر، اے عمیر، حمیر نے کیا کیا؟ لڑکے کو قافیہ پسند آ گیا، اس لیے چپ ہو گیا۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 414 تا 415۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بچوں کو دینی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ محرم کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کہانی کا واقعہ سنایا، جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ مبارکہ بیگم سلمہ اور ہمارے بھائی مبارک احمد مرحوم کو، جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے، اپنے پاس بلایا اور فرمایا آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری تھی، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ کی المناک شہادت کے تصور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے تھا۔ روایت حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیرت طیبہ از حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 31۔ اس کے بعد ہے کہ ہمارے بچپن کے دور میں دادی اماں کی کہانیاں مشہور تھیں۔ جب رات تاروں بھرے آسمان تلے ستاروں کی روشنی میں خاندان کی بزرگ خواتین اپنے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اور بچے کہانیاں سنتے سنتے آسمان کی وسعتوں میں کھو کر سو جایا کرتے تھے۔ یہ سبق آموز کہانیاں تعلیم و تربیت اور اخلاقیات کی عمارت کی پختگی اور مرمت کا کام کرتی تھیں۔ پھر اگلے روز بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کر ان کہانیوں کو دہرایا کرتے تھے۔ آج اس مادی دنیا میں جب سوشل میڈیا نے معاشرے کو اپنے قبضہ میں لے رکھا ہے، اسی وجہ سے بچوں میں تنہائی عام ہے، بڑوں سے روابط کم ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے اور دوسرے اوقات میں بھی کہانیاں سنانے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور علم میں اضافہ کے لیے یہ ایک ہمہ گیر اور لازوال طریق ہے۔ اس مفید طریق کو آج پھر رواج دینے کی ضرورت ہے، اور بعض بزرگ جنہوں نے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقاریر و خطابات اور براہ راست حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنا، اب آج کا نوجوان طبقہ کتابوں میں ان کے خطابات پڑھتا ہے، وہ بخوبی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات اور تقاریر چھوٹے چھوٹے واقعات اور کہانیوں پر مشتمل ہیں، جو پہلے دور میں بزرگوں کی زبانی کہانیوں کے رنگ میں دلچسپی سے سنی جاتی تھیں۔
واقعات کی اہمیت کے پیش نظر ہم مربیان و مبلغین کو بھی ہمارے بزرگ اور اساتذہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ اپنی تقاریر و خطبات میں واقعات ضرور بیان کیا کریں، اس سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آرٹیکل لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں، بالخصوص بزرگ خواتین کو اپنے بچے، پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو اپنے گرد بٹھا کر اسلامی، دینی، اخلاقی اور تربیتی کہانیاں سنانی چاہیے، اور یہ کہانیاں سینہ بسینہ نسلوں میں چلنی چاہیے، جو مستقبل میں تربیت کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کہانی آج بھی جسمانی اور روحانی نسل میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رائٹر ابو سعید۔ جزاک اللہ وسلام۔